الشاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. چھوڑ کر رسم سیاست کا فسوق ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. لائق سر احترام معزز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، یوم فتح ختم نبوت کے خوبصورت عنوان سے معنون اس محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. آج کی اس نشست میں میرے بعد آپ کے سامنے علماء کبار تشریف لائیں گے، اکابرین آپ سے مخاطب ہوں گے. صرف حاضری کی نیت سے، شرکت کے ارادے سے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور اگر آپ کی توجہ ہو، آپ کا ذہن حاضر ہو تو میں صرف ایک دو باتیں بھی آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھوں گا. اتنی خاموشی مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی. آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں مگر آپ کی خاموشی بالکل غلط ہے. آپ ذرا جاگنے کا ثبوت دیں گے تو یہاں آنے والا بھی ذرا جاگنے کا ثبوت دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اگر آخر والے دوستوں کو بھی دعوت دی گئی ہے تو ان سے بھی نعرے کا جواب چاہوں گا. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، عظمت رسالت، مقام صحابہ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت. نعرہ تکبیر. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے. واضح الفاظ میں آپ کی 100% توجہ کے سائبان کے نیچے کھڑے ہو کے کہنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں دو ٹوک لفظوں میں یہ اعلان کر دیا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد اس کائنات میں میں ولی بھیجوں گا. آپ کے چلے جانے کے بعد اس کائنات میں غوث قطب ابدال بھیجوں گا. آپ کے چلے جانے کے بعد اس کائنات میں میں بزرگ اور شیخ بھیجوں گا. اس کائنات میں صالحین بھیجوں گا. میرے پاس ولایتوں کے تاج ہیں جو میں آپ کے بعد آنے والوں کو پہناتا رہوں گا. میرے پاس بزرگی کے تاج ہیں جو آپ کے بعد آنے والوں کو پہنائے جاتے رہیں گے. میرے پاس صوفیت کے تاج ہیں جو آپ کے بعد آنے والوں کو پہنائے جاتے رہیں گے. میرے پاس بڑی بڑی عظمتوں کے، بڑی بڑی بزرگیوں کے تاج ہیں اور بڑے بڑے تاج ہیں، شہادتوں کے تاج ہیں، صلاحیت کے تاج ہیں. میں وہ سارے وقتاً فوقتاً پہناتا رہوں گا. مگر میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دو، نبوت کا تاج میرے پاس وہی آخری تھا جو آمنہ کے لال پہ کے سر پہ میں نے سجا کے روانہ کر دیا ہے. اب میرے پیغمبر کے آنے کے بعد جب اللہ کے پاس تاج بھی نہیں ہے تو تاج پہننے والا پیغمبر کیسے آ سکتا ہے؟
تاج ہی نہیں، اللہ نے جو تاج بنائے تھے وہ سارے تاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم کر دیے گئے۔ جب تاج ہی نہیں ہے تو کوئی نبی بن کے کیسے آ سکتا ہے؟ اگر تم وزارت کے قلم دان کے بغیر کسی کو وزیر نہیں مانتے، اگر تم سفارت کے قلم دان کے بغیر کسی کو سفیر نہیں مانتے، تم صدارت کے قلم دان کے بغیر کسی کو صدر نہیں مانتے، تو میں بھی نبوت کے قلم دان کے بغیر کسی کو پیغمبر نہیں مانتا، رسول نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا۔ اگر صدارتیں ہیں تو صدر بھی آتے ہیں، اگر وزارتیں ہیں تو وزیر بھی آتے ہیں، اگر سفارتیں ہیں تو سفیر بھی آتے ہیں، اور جب نبوت کے تاج ہی ختم کر دیے گئے تو دنیا میں نبی کیسے آ سکتا؟ نبوت کے تاج بھی ختم ہو گئے تو نبی بھی، بولو نبی بھی، پیغمبری کے تاج ختم ہو گئے تو پیغمبر بھی، رسالت کے تاج ختم ہو گئے تو رسول بھی۔ بڑے بڑے لوگ آئیں گے لیکن نبی، بڑے بڑے بزرگ آئیں گے لیکن نبی، بڑے بڑے شیخ آئیں گے لیکن نبی۔ اگر آقا کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے، پیغمبری کا دعویٰ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلے تاجوں والے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کا تاج چرانا چاہتا ہے۔ دیکھو، اگر یہاں 10 پگڑیاں ہوں، یہاں پر 10 پگڑیاں ہوں، 10 آدمیوں کی دستار بندی کرا دی جائے، پگڑیاں جب ختم ہو جائیں گی تو دستار بندی کا سلسلہ بھی، بولو، جب پگڑیاں ختم تو دستار بندی کا سلسلہ بھی۔ جب یہاں پگڑیاں ختم ہیں تو کسی اور کو دستار کے لیے بلایا بھی نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی اور کہے کہ جی یہ میرے پاس پگڑی ہے اور آپ میری دستار بندی کرا دو، اس کا مطلب ہے کہ وہ جن کی دستار بندی ہوئی تھی ان میں سے کسی کی پگڑی چرا کے آیا ہے۔ میرے دوستو، یہاں کے پگڑی پہننے والوں کی پگڑی چرائی جا سکتی ہے، یہاں دستار پہننے والوں کی دستار چرائی جا سکتی ہے، لیکن میرے پیغمبر سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کی دستاریں ایسی عظیم دستاریں ہیں، نہ پہلے چرائی جا سکی نہ قیامت تک چرائی جا سکتی ہے۔ اگر آقا کے بعد کوئی پیغمبر بننے کی کوشش کرے گا، نبی بننے کی کوشش کرے گا، رسول بننے کی کوشش کرے گا، میں اس کے بارے میں یہی کہتا ہوں، وہ رسول نہیں ہو سکتا، پیغمبر نہیں ہو سکتا، وہ رسول نبی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ پگڑی چرانے کے انداز میں چوری کرنے والا ہو سکتا ہے، جو کسی کی پگڑی چرانا چاہتے ہیں، کبھی آدم کی پگڑی، کبھی نوح کی پگڑی، کبھی موسیٰ کی پگڑی، کبھی ابراہیم کی پگڑی، کبھی یوسف کی پگڑی، ان کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو میرے پیغمبروں میں سے کسی کی پگڑی اتارنے کی کوشش کرے وہ کل بھی دجال تھا، آج بھی دجال ہے، قیامت کی صبح تک دجال رہے گا۔ جہاں تو پگڑیاں چرائی جا سکتی ہیں، مگر اللہ نے اپنے نبیوں کو جو تاج پہنائے، خدا کی قسم ساری دنیا بھی مل جائے یہ تاج نبوت و رسالت نہیں چرایا جا سکتا۔ بڑا تفصیلی عنوان ہے اور وقت کی نزاکت کا بھی احساس کرنا ضروری ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، بڑا پیارا انداز ہے، میرے جن دوستوں نے، میرے جن بھائیوں نے یہ محفل سجائی، آپ کے جذبات کی تازگی دیکھ کر میں آپ کو تازہ بات بتا دوں جو میں مطالعہ کر کے نہیں آیا، واللہ نہیں آیا، یہی کھڑے ہوئے بڑی عجیب سی بات ذہن میں آ رہی ہے۔ عنوان ہے ختم نبوت کا، اور مسجد وہ ہے جو سب سے پہلے مجاہد ختم نبوت کے نام سے ہے۔ مسجد ابو بکر صدیق میں ختم نبوت کے چرچے ہیں، مسجد ابو بکر صدیق میں ختم نبوت کے تذکرے ہیں، ختم نبوت کی باتیں ہیں۔ ہاں، ابو بکر صدیق بھی وہ واحد مجاہد ختم نبوت ہے جس نے تاریخ میں ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے قربانی پیش کی، اور ایسی زبردست قربانی پیش کی، ابو بکر تیری قربت پہ کروڑوں سلام ہو،
خدا تیری کمر کو کروٹ کروٹ بازے بیس بنائے. تو نے نبوت کے ساتھ رہتے ہوئے نبوت کا حق ادا کیا. آقا کے چلے جانے کے بعد ختم نبوت کا حق ادا کیا. سبحان اللہ. آقا زندہ تھے تو نبوت کا حق ادا کیا, اور آقا چلے گئے تو ختم نبوت کا حق ادا کیا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور میں اور 10 سالہ مدنی دور میں جتنے کافروں کو قتل کیا ہے وہ 759 کافر ہیں. کتنے کافر ہیں؟ بولو. شروع سے لے کر آخر تک جتنے کافر بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں, آقا کے جانثاروں کے ہاتھوں مرے ہیں 759 ہیں. اور پورے دور رسالت میں جو صحابہ شہید ہوئے ہیں وہ 259 ہیں. پورے دور رسالت میں جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے 259, اور جتنے کافر مرے وہ 759. کافروں کی تعداد 759, مسلمانوں کی شہیدوں کی تعداد 259. لیکن میں قربان جاؤں اس مجاہد ختم نبوت پر جس نے بتا دیا کہ نبوت کے لیے صرف 259 صحابہ گئے. صرف نبوت کے لیے 259 صحابہ گئے, اور ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ قربان ہوئے. تاریخ گواہ ہے اس بات کی, تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ آقا کے پورے دور میں 259 صحابہ شہید ہوتے ہیں اور 759 کافر ختم ہوتے ہیں. اور جب پہلی جنگ ہوئی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ جھوٹی نبوت کا دعوے دار مسلمہ کذاب, لانتی کذاب دجال, وہ کمینہ اپنی کمینگی پھیلا رہا ہے, اپنی جھوٹی نبوت سے چرچے کروا رہا ہے. میرے ابوبکر نے لشکر ترتیب دیا, اور یہ لشکر بھی وہی لشکر تھا جس کی بنیادیں محمد رسول اللہ نے رکھی ہیں. ہاں, جیسے اسامہ میرے آقا کی زندگی کا آخری لشکر, اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی حضرت مہدی تک جانے والا اور پہنچنے والا آخری لشکر وہی ہو جس کو جیسے اسامہ کہا جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت بھی وہی اسامہ والے تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کیا, اور اس وقت بھی یہی اسامہ والے ہیں جو دنیا کو چکنے والے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیاد رکھا جانے والا وہی لشکر حضرت اسامہ کی قیادت میں روانہ کیا ہے. اور آپ کی معلومات کے لیے اضافہ, بڑی پیاری بات ہے, جب یہ لشکر وہاں پہنچا جنگ ہوئی, 1200 صحابہ شہید ہوئے اور مقابلے میں 22,000 کافر قتل ہوئے, صرف ختم نبوت کے لیے. میرے دوستو, ختم نبوت عظیم عنوان ہے. لوگ کہتے ہیں جی ختم نبوت کا کیا مطلب, نبوت ختم ہو گئی, یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے جتنا مولویوں نے اس کو اچھالا ہوا ہے. میں کہتا ہوں جتنا ہم نے اس کو اچھالا ہے, اس مسئلے کی عظمت اس سے بھی بہت اونچی ہے, اور میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دوں. ختم نبوت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی, قصہ ختم, نہیں, ختم نبوت تو اصل میں عظمت نبوت ہے. ختم نبوت اصل میں شرافت نبوت ہے. ختم نبوت اصل میں امانت نبوت ہے, دیانت نبوت ہے, صداقت نبوت ہے, دیانت نبوت ہے. اگر نبی کی ختم نبوت پہ کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے, کوئی چوری کرتا ہے, کوئی کمینہ ٹیچر اچھالنے کی کوشش کرتا ہے, وہ ختم نبوت پہ کیچڑ نہیں, حقیقت میں عظمت نبوت پہ کیچڑ اچھالتا ہے. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آج کا یہ پروگرام میں علماء آتے رہیں گے. سب سے آخر میں مولانا الیاس صاحب تشریف لائیں گے, میرے خیال میں لا چکے ہوں گے, اور چند لمحوں بعد اسٹیج پہ بھی آ جائیں گے. چھوٹے چھوٹے علماء پہلے بیان کرتے جائیں گے, ہم جیسے طالب علم آئیں گے, اس کے بعد کوئی اور آ جائے گا, کوئی اور آ جائے گا. جو سب سے بڑے ہوں گے وہ کب آئیں گے؟ بولو آخر تک. میں نے کہا آخر تک اونچی آواز سے بولیے. پہلے ایک آئے گا, پھر دوسرا آئے گا, پھر تیسرا آئے گا. جو سب سے بڑا ہوگا وہ, اس سے معلوم ہوا کہ اس اسٹیج پر مولانا چنیوٹی سے بڑا خطیب نہیں آئے گا. سب سے بڑے وہی ہیں تو آخر میں آئیں گے. اور اگر چنیوٹی صاحب کے بیان کے بعد آپ کو کہا جمعیہ بیٹھو, ایک اور خطیب آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چنیوٹی صاحب سے بھی بڑا ہے جس کو ٹائم چنیوٹی صاحب کے بعد دیا گیا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ بڑا خطیب سب سے
اللہ تبارک و تعالی نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے. ان تمام پیغمبروں میں یوسف جیسا حسن بھی موجود ہے. ان تمام پیغمبروں میں ایوب جیسا صبر بھی موجود ہے. ان پیغمبروں میں ابراہیم جیسی قربانی موجود ہے. ان پیغمبروں میں سلیمان جیسی حکومت، داؤد جیسی آواز اور نوح جیسا نوحہ موجود ہے. ان پیغمبروں میں موسیٰ جیسا جلال، عیسیٰ جیسی پاک دامنی موجود ہے. مگر یہ ساری چیزیں مل کر اگر اکٹھی ہو جائے تو عظمت اتنا نہیں بنتی جتنا اکیلے آمنہ کے لال کی عظمت بنتی ہے. سبحان اللہ. ان 1.25 لاکھ خطیبوں میں سب سے بڑے خطیب محمد الرسول اللہ. سب سے بڑے خطیب کون تھے؟ اس کے واسطے کون تھے؟ سب سے بڑے خطیب کون تھے؟ سب سے بڑے مقرر کون تھے؟ سب سے بڑے عالم کون تھے؟ اگر میرے آقا تھے تو پھر اللہ نے صحیح فیصلہ فرمایا کہ سب کو پہلے بھیجا، امام الانبیاء کو سب سے آخر میں بھیجا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی اور نبی ہوتا تو میرے آقا کے بعد آتا. موسیٰ پیغمبر ضرور ہیں مگر آقا سے کم تھے اس لیے پہلے گزر گئے. عیسیٰ آقا سے کم تھے اس لیے پہلے گزر گئے. ابراہیم کا مقام میرے نبی سے میرے نبی سے کم تھا اس لیے پہلے گزر گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی اس لیے نہیں آیا کہ آقا سے کوئی بڑھ کر ہوتا تو پیغمبر کے بعد آتا. اور پھر دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا جتنے بھی ہیں ان میں محدودیت تھی، علاقہ محدود، ٹائم محدود. لیکن میرے آقا پورے جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے. اتنی عظمت دی گئی. اب اگر کوئی آقا کے بعد کسی اور نبی کو نبی مانتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ میرے محبوب کو چھوٹا مان کر اس بعد میں آنے والے کو بڑا مان رہا ہے. اگر 40 سال کے بعد کوئی اور نہیں آتا کیونکہ آج کی نشست میں بڑے وہی ہے تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں اللہ کی ساری کائنات میں جس طرح امانت میں، دیانت میں، صداقت میں، شرافت میں، اولو العزمی میں، بہتری میں، برتری میں سب سے اعلیٰ محمد ہے تو آقا کے بعد بھی کوئی نہیں آ سکتا. اب اگر کوئی پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی مانے تو حقیقت میں یہ پیغمبر کو چھوٹا کہتا ہے، آقا کو کمتر کہتا ہے، آقا کو ادنا کہتا ہے. اور جو میرے پیغمبر کی عظمت کو ادنا کہے، آقا کی شرافت کو ادنا کہے، آقا کی بہتری کو ادنا کہے وہ لعنتی ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا. تم کہے وہ پیغمبر نہیں ہے، میں تو اس کو انسان ماننے کے لیے تیار ہوں. پیغمبر تو بہت بڑے دور کی بات ہے، میں تو اس کو انسان ہی نہیں مانتا. نبی تو بڑے دور کی بات ہے. نبوت کا تاج پہننا تو بہت اعلیٰ ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات کہی تھی، ذہن میں آ رہی ہے، میں وہ آپ کو عرض کر دوں. وقت مختصر ہے لیکن بات پھر بڑھتی جا رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ایک موقع پر فرمایا، دیکھو ایک طرف مرزا قادیانی ہے، ایک طرف مرزا قادیانی ہے جس کی آنکھوں میں برابری نہیں ہے، جس کی ٹانگوں میں، جس کے بوٹوں میں بھی آپ سن رہے تھے برابری، اور آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں اس کے بٹنوں میں بھی برابری. اوپر کا چاپ نیچے کے بٹن میں، نیچے کا بٹن اوپر کے چاپ میں. وہ کمینہ گڑ کی ڈلیاں بھی اپنی جیب میں رکھتا ہے اور مٹی کے ڈھیلے بھی اپنی جیب میں رکھتا ہے کہ کھانے کا شوق ہو تو گڑ سے شوق پورا کروں، استنجے کا شوق ہو تو ڈھیلے سے شوق پورا کروں. کہتے ہیں میں اتنا بھولا بھالا تھا، ڈھیلے کی جگہ گڑ استعمال ہو جاتا تھا، گڑ کی جگہ ڈھیلا استعمال ہو جاتا تھا. یہ بھولا بھالا تھا، ایک کمینہ تھا. یہ بغیرت کو جتنا یہ بھی تمیز نہیں ہے جس کو کہ ڈھیلے اور گڑ میں کیا فرق ہے، جس کو نبوت اور رسالت کے رموز تک پتہ کیسے چل سکتا ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ایک طرف یہ ہے جس کے اخلاق گندے ہیں، جس کا کردار گندا ہے، جس کی شکل گندی ہے، جس کا عمل گندا ہے، اور یہ آ کے کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی کا سایہ ہوں، میں نبی کی مہربانی ہوں، میں پیغمبروں کی عظمت لینا چاہتا ہوں. اللہ نے مجھے مجدد بنایا، مہدی بنایا، نبی بنایا، پیغمبر بنایا. کمینہ تو پورا انسان نہیں اور نبوت کے دعوے کرتا ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے یہ کمینہ تو ایک طرف رکھو، ایک طرف ابو بکر صدیق جیسی عظیم ہستی ہو، جسامت میں اعلیٰ، شکل میں اعلیٰ، عمل میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، گفتار میں اعلیٰ، ہر چیز میں اعلیٰ. اگر وہی ابو بکر بھی کہیں
خدا نہ کرے اگر ان کے منہ سے بھی یہ نکل جاتا، ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر ابو بکر بھی کہیں کہ مجھے نبی مانو، تو ہم تو ابو بکر کو بھی پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہیں، اس چوڑے کو پیغمبر کیسے مانتے ہیں؟ ہم تو اس کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کو پیغمبر کیسے مان سکتے ہیں؟ اور میرے آقا تو آقا ہیں، میرے آقا کی نبوت بھی نرالی تھی، میرے آقا کی یاروں کی خلافت بھی، آقا کی نبوت بھی نرالی، خلافت بھی، اور یہ کمینہ اس کی نبوت بھی بدبودار، اس کی خلافت بھی بدبودار۔ وہ اللہ اکبر، بڑی عجیب بات ہے، میں آپ کو سنا ہی دوں، معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ کے ختم کروں۔ فرعون کے دور میں شیطان فرعون کے پاس گیا، کہتا ہے تو توبہ کر لے تو اچھی بات ہے، کہتا ہے اب توبہ اگر کروں گا تو اب تک جو مجھے پوچھتے رہے سب سے پہلے جوتا یہی اتاریں گے، اس لیے جیسے گاڑی چل رہی ہے نا اس کو چلنے ہی ہو۔ فرعون کو لوگوں نے کہا تو خدا ہے، موسیٰ اپنے خدا سے بارش کی دعا کرتا ہے، موسیٰ کا خدا تو بارش برساتا ہے، تو ہمارا کیسا خدا ہے ظالمان، گرمی میں مارا ہوا ہے تو نے بارش تو کبھی برسا۔ فرعون نے شیطان سے بات کی، دیکھو خدا تو میں ویسے بن گیا ہوں، اب مہربانی کر لوگوں کے سامنے عزت بچوا، کسی طریقے سے بارش برسوا دے۔ شیطان نے کہا یہ بھی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بارش برسے گی، بڑی زبردست برسے گی۔ شیطان نے اپنے بہت سارے شیطانوں کو، کمینوں کو، نکموں کو، نکھٹوں کو، ہٹ حراموں کو اکٹھا کیا، سب کو کہا میاں مل کر مصر کے اوپر سے گزرو اور پیشاب کرتے ہوئے گزرو۔ سب اوپر سے گزرے، سب نے ٹونٹیاں کھول دی فل پریشر کے ساتھ، نیچے سارا پانی پانی، گندا پانی، بدبودار گرم گرم پانی۔ فرعون نے لوگوں سے پوچھا میاں تم نے بارش مانگی تھی، بارش ہوئی نا؟ عوام کہنے لگی جی بارش تو آپ نے برسائی ہے، لیکن خدا صاحب بارش بدبودار بھی بڑی تھی، بدبودار بھی بڑی تھی، آپ کی بارش میں گرم گرم ہوائیں نکل رہی تھی، بدبودار بارش ہے۔ اس نے شیطان کو کہا کہ میاں لوگ تو قائل ہونے کی بجائے، لوگ تو میری واہ واہ کرنے کی بجائے مزید میری بےزتی کرتے ہیں، کہتے ہیں تیری بارش بدبودار ہے۔ شیطان نے کہا فرعون جی سنو، جیسے تیری خدائی بدبودار ہے ویسے تیری بارش بھی بدبودار ہے۔ میں بھی اس کمینے کے بارے میں یہ کہتا ہوں، اس کی نبوت بھی بدبودار ہے، اس کی خلافت بھی بدبودار ہے۔ اقول قولی ھذا، وقت کی نزاکت کے پیش نظر بات ختم کرتا ہوں، تفصیل سے موقع ملا تو بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔